آغاز میں ہی، اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، کچھ دکھا دیجئے جس سے ایمان مزید مستحکم ہو جائے، مزید پختہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس درخت کو نہیں بلاتا، تم جا کر اس درخت سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے گئے، درخت کو اسی طرح مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جو آج تک نہ دیکھا تھا کہ وہ درخت جڑیں اکھاڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ صحابی رسول طویل روایت ہے، لیکن المختصر یہ کہ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کی پختگی کے لیے اتنا دیکھ لینا کافی ہے۔ عالم اور عالم میں آپ کے وہ تمام فقہی سوالات جو آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی وہ تمام الجھنیں جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے سلجھائیں گے۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیات، بہت ممتاز و محترم شخصیات۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے مفتی محمد اکمل صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں الفرقان اکیڈمی کے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز عالم دین جناب علامہ زہیر عابدی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ میسیجز کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نور محمد ہوں، گارین سے بول رہا ہوں۔ جی نور محمد صاحب کیا کہیے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر روزہ ہو تو اگر حلق سے نیچے کوئی چیز نہ جائے، منہ میں ڈال دے بھول کے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا بھول کر، ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ فلاں شخص نے حالت روزہ میں بھولے سے کھا پی لیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو لہٰذا سہون یعنی بھولے سے جبکہ روزہ یاد نہ ہو اگر انسان کچھ کھا پی لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب فرمایا ہے، لہٰذا یہ معاف ہوتا ہے اور روزہ اسی طرح جاری رکھنا واجب ہے جیسے اس سے پہلے روزہ پورا کرنا فرض تھا۔ صحیح۔ عبدی صاحب بھولے سے کھا لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جس طرح سے مولانا نے فرمایا کہ اگر سہون غلطی سے کوئی کچھ کھا لے، اسے یاد نہ رہا ہو کہ روزہ ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے روزہ پورا کرنا چاہیے رہے گا۔ اور اگر اس وقت وہ چیز منہ میں ہے اور یاد آ گیا تو فوراً اسے وہ تھوک دے، منہ سے نکال دے۔ ٹھیک، ایک کالر شامل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہاں جی میں نسیم بات کر رہی ہوں دبئی سے۔ جی محترمہ۔ ہاں جی بس آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بس اللہ تعالیٰ پروگرام کو ترقی دے اور ہمارے لیے دعا کرے، میرے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا میرا ایک سوال ہے، جیسے کوئی انسان لا علاج بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی مثل وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، تو اس کے علاوہ جیسے میری والدہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، تو پھر میں وہ ادھر بھی کھانا کھلا رہی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں روزہ رکھ رہی ہوں میرا جو روزے کا ثواب ان کو میری والدہ کو ہو یا اجر ان کو ہو، کیا میں ایسا کہہ سکتی ہوں، ایسی دعا کر سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں، کیا کہیے گا عبدی صاحب؟ اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ بیماری اگر ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ اب اس سے ریکوری زندگی میں ممکن نہیں ہے اور روزہ رکھنا جو ہے وہ جان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر آپ روزے کے کفارے میں کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ سب بیماری مہینے 15 دن بعد صحیح ہو جائے گی تو پھر آپ نے قضا روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک، تو جو روزے آپ رکھوا رہے ہیں یا کفارہ جو آپ دے رہے ہیں یا کسی کو کھانا کھلوا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ یہی نیت ہوتی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس کے نام ہو جس کی وجہ سے یہ کھلایا جائے۔ صحیح،
جی مفتی صاحب. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ اس میں تھوڑا سا بس میں یہ ایڈ کروں گا کہ وہ مرض جو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے، اس کے ثبوت کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز درکار ہوتی ہے. یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جو خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ یہ کہے کہ اگر اس مرض میں آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا مرض دیر میں ٹھیک ہوگا یا بہت زیادہ حالت بگڑ جائے گی. یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ اگر ماقبل رمضان میں اس طرح روزہ رکھا تھا اسی بیماری میں تو بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی. یا تیسرا ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ کہ نہ ڈاکٹر نے کہا نہ تجربہ ہے، لیکن اب روزہ رکھا تو حالت بگڑنا شروع ہو گئی. جی ہاں. تو یہ عذر ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب آگے وہی بالکل معاملہ ہے کہ اب اس پر غور و تفکر کرنا ہے کہ کیا زمانہ مستقبل میں کیا اس بیماری سے باہر نکلنے کے امکانات ہیں. اگر ہیں تو پھر فدیہ یا کفارہ روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس وقت کا انتظار کرنا، روزہ قضا ہی کرنا ہوگا. ہاں اگر ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں یا اپنی حالت ہی ایسی ہے کہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آئندہ افاقے کی امید نہیں ہے، تو پھر یہ ابھی بھی فدیہ دے سکتی ہیں. دوسرا بیان نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھ کر ایصال ثواب کر رہی ہیں والدہ کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ ان کا قصد و ارادہ ہے کہ میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہو سکتی، کوئی خلیفہ کسی کا نہیں بن سکتا. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شہزاد بھائی کیا کہیے گا؟ اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ اب جیسے سحری کا ٹائم تھا 4:29. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی کرتے ہیں عموماً 1 سے 2 منٹ پہلے ہم لوگ جو ہے کھانا پینا روک دیتے ہیں. جی اچھا، میرا خیال ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اذان ہو گئی اور پھر بھی کھاتے رہے، پتہ نہ چلا وقت کا اور اذان ہو گئی تو کیا کریں گے؟ غالب گمان یہی کہ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے. ایک کالر بھی میں شامل کر لیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیجئے، شاید شہزاد بھائی یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر خرم شہزاد، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی خرم صاحب. سر میں آپ نے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک سوال کیا، ایک واقعہ سنایا حضور پاک کا کہ ایک صحابی اکرام نے حضور پاک سے پوچھا کہ اسلام کا پختہ کیا نشانی ہے. حضور پاک نے کہا کہ وہ سامنے درد سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. وہ درخت حاضر ہو گیا. یہ بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہ اصل چیز ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی، جو یقیناً جتنا وقت ہوتا ہے ہم اتنی ہی بات کر پاتے ہیں. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہ رہے ہوں تو علم الیقین کوئی چیز علم میں تھی، اس کا یقین کچھ اور ہوتا ہے. جب انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کا یقین کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر وہ حق الیقین کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور پھر جو کیفیت حق الیقین دیتی ہے وہ یقیناً علم الیقین میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. مفتی صاحب ایک تو سوال کا جواب بھی اور اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا. جی اگر کسی نے سحری بند ہونے کے بعد کھاتا پیتا رہا اور وقت کا اس کا احساس نہ رہا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ خطاً روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے. خطاً روزہ ٹوٹنے کے اندر آدمی گناہگار تو نہیں ہوتا، ہاں اس کو غفلت پر اپنی توبہ کرنی چاہیے، اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے قصداً عمدن روزہ نہیں توڑا ہے. لیکن یہ روزہ ہوگا نہیں، ان کو اس کے بعد ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. لیکن فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کا اس طرح روزہ ٹوٹ بھی جائے پھر بھی اسے مثل روزے دار کے پورا دن گزارنا واجب ہے، کچھ بھی کھائے پیے. جی ہاں، کچھ بھی نہ کھائے پیے، کیونکہ یہ احترام روزہ یا احترام رمضان کے منافی عمل ہوگا. تو وہ ایسی بھوکے پیسے رہنے کی کوشش کریں. آپ جی صاحب. جی ہاں، فقہی مسئلہ تو بالکل یہی ہے کہ اگر روزے کے ٹائم وقت کے بعد تک وہ کھاتا پیتا رہا اور اس وقت احساس نہیں ہوا اور بعد میں یہ احساس ہوا کہ وقت گزر چکا ہے. جی لیکن اس میں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، سورہ بقرہ میں چونکہ یہ آیت موجود ہے سحری کے وقت کے طور پر، خط ابیض سے خط اسود، یہ جو ہے وہ آپ کا نمودار ہو جائے، تو اس میں اس بات کا خیال رہے کہ یہ اس میں بڑا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک، اگر قصداً اس نے نہیں کیا اور اذان ہو رہی ہے یا اذان ابھی ختم ہوئی ہے تو اگر وہ یہ محسوس کر لے، یہ یقین کر لے کہ خط ابیض سے خط اسود جو ہے وہ ابھی جدا نہیں ہوا ہے تو وہ اپنے روزے کی تکمیل کر سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तस्लीम भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ मक्का से। माशाअल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा से अब्दुल अजीज साहब, क्या कहिएगा? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं जो है वो पाकिस्तान से आया छुट्टी काट के जी, तो मैंने वो एहराम की हालत में था तो मैं मेडिकल कराना था, मुझे याद नहीं रहा कि मैं एहराम में हूँ, तो वो मेडिकल कराने के लिए गया तो ब्लड देना पड़ा। ठीक है, तो क्या मुझे अब दम देना पड़ेगा या उसकी कोई? बिल्कुल ठीक है। कोई भी सवाल जवाब से पहले ये अंदाजा नहीं करना चाहिए कि छोटा होता है या बड़ा होता है। जब तक वो नामालूम रहता है उस वक्त तक बहुत बड़ा होता है, और जब मालूम में आ जाता है तो फिर वो बहुत आम सी बात हो जाती है। तो ये फैसला, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको उलझा रही है, तो आप ये फैसला न करें कि छोटी है या बड़ी। सवाल कीजिए, सवाल करने से यकीनन वो चीज़ नामालूम से मालूम में आ जाती है। एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं शबाना बोल रही हूँ बहरीन से। मोहतरमा, आपने टेलीविजन सेट की आवाज बंद कर दीजिएगा। हाँ जी भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर जिस तरह हम लोग अक्सर रात तक सहरी तक जाग रहे होते हैं रात के बाद ईशा की नमाज के बाद, ठीक है, तो तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है या हम पढ़ सकते हैं वैसे भी? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। आब्दी साहब क्या कहिएगा सवाल के हवाले से? नहीं, इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो सोया जाए या नींद हो। यानी फजर की नमाज से पहले वो किसी वक्त भी अगर चाहें तो नमाज तहज्जुद अदा कर सकता है। उसके लिए सोना शर्त नहीं है। मुफ्ती साहब, फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में ज़रूरी है कि इशा के फ़राइज़ अदा करने के बाद इंसान थोड़ी देर सो जाए, सोने के बाद फिर वक्त तहज्जुद शुरू होता है। अगर बगैर सोए कोई नमाज अदा करेंगे उसे सलातुल लैल तो कहा जाएगा, तहज्जुद नहीं कहा जाएगा। दूसरा, वो भाई ने क्वेश्चन किया था कि हालत इहराम में इन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दिया है, तो इससे कोई इहराम की हालत पे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इससे दम वगैरह लाजिम नहीं होता, और ना ही इससे रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, इतनी कसरत से खून देना जो इस कदर ज़ौफ़ पैदा कर दे कि रोज़ा पूरा करना ही मुश्किल हो जाए, वो ज़रूर मकरूह है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा बहुत निकलता है, तो इससे ना रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा ना एहराम पर पड़ेगा। सही। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। ये जो दम वाला मसला था, क्या कहिएगा आप उसके लिए? इसमें असल में उन्होंने सवाल को जरा सा वाज़ेह नहीं किया। पहले इन्होंने कहा कि मैं छुट्टी खा के गया था, यानी इनका मकसद ये था कि ये यहाँ पर आए छुट्टियों पर और ये वहाँ पर नौकरी करते हैं। तो जब ये नौकरी करते हैं और वहाँ गए तो ये यहाँ से हालत उम्रा में क्यों गए? ये नियत तो उनकी नौकरी पर जाने की थी, तो लाजिम बात है कि उन्होंने एहराम वहाँ से बांधा होगा। जी हाँ, और जब वहाँ से बांधा होगा तो यहाँ से जाने के बाद उनका टेस्ट हो जाना चाहिए था। तो इसमें बहुत सी बातें हैं और वो बहुत से हर मसले का अलग है हल है फिर उसमें कि क्या है और क्यों है। ठीक, उम्रे का एहराम था, हज का एहराम था, ये भी नहीं उन्होंने ये वहाँ के रहने वालों के लिए एक मसला ये भी उनको दरपेश रहता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें तो साल में कई कई बार आना जाना रहता है, तो हर बार वो मीकात से गुजरेंगे तो क्या करेंगे? हर बार मीकात से गुजरने पर उम्रा उन पर लाजिम होगा? नहीं, वो चूंकि देखिए जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके कोई तय है कि साहब हमने यहाँ 2 साल 5 साल 4 साल एक मुद्दत तक रहना है, तो उनके लिए ये लाजिम नहीं है कि वो हर दफ़ा ठीक है उम्रा लाजिम हो। ठीक, हाँ, अगर ये कि वो जाते हैं जैसे कारोबारी सिलसिले में या कोई ऐसे सिलसिले में जो जिसमें रिहाइश का तस्वुर ना हो, ठीक है, तो फिर वो उम्रा होने का। मुफ्ती साहब, इंदल अहनाफ ये मुख्तलिफ मसला है। हमारे नज़दीक मीकात के बाहर से जब भी कोई अंदर जाएगा, चाहे वो हज और उम्रे की नीयत से जाए या ना जाए, चाहे तिजारत की गरज से जाए, चाहे रिश्तेदारों से मिलने जाए, ये साल में कितनी बार भी जाए, इसके मैं कलाम करता हूँ, तो ये एहराम की हालत से जाना वाजिब होता है। ठीक, अब ये जो आपने सूरत हाल बयान फरमाई, इसमें देखा जाता है कि अगर वो बार बार आने जाने वाला शदीद हरज में मुब्तला होगा तो उसको रियायत दी जाती है। ठीक, अब शदीद हरज की सूरत ये नहीं है कि साल में 2 छुट्टियां हैं, पाकिस्तान आ रहा है तो ये कोई हरज पैदा हो, बल्कि हरज इस सूरत में ज़रूर होगा कि जैसे मक्के और मदीने से बाज़ ड्राइवर होते हैं
مسلسل بسیں چلاتے ہیں، یا سیلز مین نے ایک پروڈکٹ یہاں سے لی وہاں پہ لے کر گئے، وہاں سے لی یہاں پر لے کر آئے، اور دن میں 3-3 4-4 ان کو چکر لگانے پڑ جاتے ہیں. اس میں یقینی سی بات ہے اگر وہ حالت احرام میں آ کے مکمل عمرہ کریں گے تو رش کی حالت میں تو بعض اوقات 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو پھر وہ کس طریقے سے بسیں سنبھالیں، کہاں وہ اس کو پارک کریں اور کہاں پر پھر کس طریقے سے عمرہ ادا کریں، یہ حرج کی صورت ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فقہ حنفی میں گنجائش ہے کہ مفتی حنفی اگر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے فقہ میں کسی مسئلے کے اندر سختی ہے تو وہ دوسرے کسی فقہ کے مسئلے کو لے کر لوگوں کے لیے آسانی فراہم کر سکتا ہے. تو پھر ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح جو بار بار آنے جانے والے ہیں اگر وہ خالصتاً حج یا عمرے کی نیت سے جائیں گے تو حالت احرام میں جانا واجب، اور اس کے علاوہ جائیں گے تو پھر حالت احرام کی پابندی لازم نہیں ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز عظیم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی محترمہ. بھائی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سارا دن باہر جاب کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ سارا دن بائک پہ ہوتے ہیں باہر، اور جس حساب سے گرمی ہے تو وہ مطلب روزہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑنے کا اس کی اجازت ہے چیزیں، یا اگر مطلب نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی کفارہ وغیرہ کیا ہوگا وہ بتا دیجیے. فدیہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. عابدی صاحب. اس میں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، میں نے اکثر ٹی وی پر بھی سنا ہے بہت سے لوگوں سے اور عوام الناس میں بھی، لوگ اسے کفارہ کہتے ہیں. یہ کفارہ نہیں کفارہ ہے. جی لفظ کفارہ ہے جو دیا جاتا ہے. اچھا وہ ابھی جو صورتحال آئی تھی اور مولانا نے بیان بھی کیا تھا کہ ان کی موٹر سائیکل پہ جانے سے صرف تکلیف ہونے سے یہ کوئی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، اس لیے کہ ہمارے مشاہدے سے گزرا ہے. یہ تو آج کل کراچی میں کچھ بھی گرمی نہیں ہو رہی بلکہ بہت شدید گرمی جہاں 42 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی موٹر سائیکل پر اپنے کام نپٹاتے ہوئے لوگوں نے روزے رکھے اور آج بھی رکھ رہے ہیں. پنجاب وغیرہ میں گرمی ہوتی ہے اور روزے رکھتے ہیں. تو اور پھر جیسے کہ عرب کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے، دبئی وغیرہ امارات وغیرہ کی گرمی. تو اگر یہ عذر دے دیا جائے کہ صاحب گرمی شدید ہے اور میں نہیں رکھ سکتا تو پھر اپنے طور پر بھی لوگ فیصلہ کرنے لگیں گے. فیصلہ ہو گیا تو یہ کوئی اجازت. اچھا اس میں فدیے کی نوبت ہی نہیں آئی؟ نہیں اس میں کوئی ایسی نوبت نہیں. ہاں اگر جیسا کہ ابھی مولانا نے بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ محسوس ہو کہ صاحب اس میں ان کو موٹر سائیکل پر روزہ رکھ کے سفر کرتے ہوئے ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے، ٹھیک، تو پھر تو وہ اجازت دی جا سکتی ہے یا وہ دیکھ کر کیا صورتحال. لیکن محض اس لیے کہ گرمی بہت شدید ہے اور وہ نہیں برداشت کر سکتے روزہ رکھنا. تو مزید گرمیوں میں آئیں گے تو گھر میں رہنے والے بھی تقاضا کرنے لگیں گے ہمیں بھی چھوڑ دیجئے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں رئیس شیخ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شیخ صاحب. سر میرا سوال یہ ہے مفتی اکمل صاحب سے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سحری سے پہلے جو ختم ہونے والی ہوتی ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ایک رکعت ادا کر لی ہے اور دوسری رکعت ابھی چل ہی رہی ہے کہ اذان بھی ہو گئی. کیا ہماری تہجد اس میں شامل ہو جائے گی تہجد کے اندر؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب. جو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں آپ نے نماز شروع کی اور آگے بھی کسی نماز کا ہی وقت ہے تو چاہے اختتام دوسرے وقت میں ہو وہ سابقہ وقت میں ہی شمار کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ ظہر کے آخری وقت میں نماز شروع کی 2 رکعت پڑھی ظہر کے وقت میں، پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا بقیہ 2 عصر کے وقت میں ختم کی ہیں تو یہ ظہر کی نماز ہی شمار ہوگی. اسی طریقے سے تہجد کا مسئلہ ہے کہ چونکہ ابتدا اس کی وقت تہجد میں ہو چکی تھی تو فجر آ جانے کی وجہ سے یہ تہجد منقطع نہیں ہو جائے گی، یہ اپنی مکمل کریں نماز اور انشاءاللہ تہجد میں شمار ہوگی. اور وہ جو فدیہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس میں بس یہ جواب ماشاءاللہ بالکل صحیح دے دیا ہے. اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بعض گرمی برداشت کر لیتے ہیں، بعض اپنی باطنی کمزوری یا کسی بیماری کی وجہ سے گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے. اس لیے آپ دیکھیں بعض گرمی میں مزدور بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں زمین پہ، بعض ہم کام کرتے رہتے ہیں سخت جان ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ان کے ساتھ واقعی ایسا کوئی عذر ہے کہ ان کی طبیعت اتنی شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کام کے بغیر چارہ نہیں ہے اور کوئی گزارا نہیں ہے تو پہلے وہ اچھی طریقے سے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، ان سے مشورہ کریں، پھر موجودہ مشاہدہ اپنا دیکھیں، سابقہ زندگی کا تجربہ دیکھیں. جب ہر لحاظ سے قلب مطمئن ہو جائے کہ واقعی میرے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا اس قدر ہلاکت کا باعث بن جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اسکوٹر چلاتے ہوئے چکر کھا کے گر جاؤں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر ان کو بالکل رعایت ملے گی. لیکن ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنا ہے. از خود جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمائی دیا کہ از خود فیصلہ نہ کر لیں کہ میرے لیے شاید آسانی کے کوئی پہلو ہیں
اچھی طریقے سے مشاورت کرنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ کیا. اس میں ایک بات کی اہمیت دینی چاہیے. ہاں اہمیت دیجیے. میں ایک بات کی اور ذرا سی، چونکہ مولانا نے بہت اچھی بات کی ہے تو اس کو میں بڑھا دوں کہ اس میں بھی انہیں فدیہ یا کفارہ نہیں، کیونکہ پھر وہ سردی میں رکھ سکتے ہیں، قضا رکھے ہیں وہ. جی جی، اس لیے کہ بالکل اچھی بات. ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ میں دبئی سے اکثر بات کر رہا ہوں. جی سر، ہم عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہیں، پہلے ہو جاتی ہے، فرض نماز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تراویح میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وتر جماعت کے ساتھ پھر نہیں پڑھتے. آئے کہ یہ تراویح ہو جائے گی ہماری یا نہیں؟ آپ وتر سے پہلے آ جاتے ہیں؟ جی وتر سے پہلے آ جاتے ہیں. فرض ہم تراویح پڑھتے ہیں یا وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہماری یہ تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتا. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وطر کی جماعت فقط رمضان میں مستحب ہے، رمضان کے علاوہ تو استحباب بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ ایک امر مستحب ہے، یعنی اگر کریں تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کا ادائیگی تراویح سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ بلا عذر بھی وطر کی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں تو نہ تو گناہ گار ہوں گے اور نہ اس سے تراویح کی ادائیگی پہ کوئی فرق پڑے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بلا عذر نہ ترک کریں تاکہ ایک فضیلت جو حاصل ہو رہی ہے اس محروم نہ رہیں. باقی کوئی مسئلہ. یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی الجھنیں لے کر اور انہیں اس کی فکر کرتے ہیں. تو گویا ایک یہ دین کی فکر کا، دین کا ایک شعور جو ہے، جو اس کی اہمیت کا شعور ہے، وہ ضرور بیدار ہو رہا ہے. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے جب بہت چھوٹی چھوٹی بات بھی لوگ اسپیشلی کال کر کے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ تو وہ کالر ہیں کہ جن کی کالز کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور پروگرام کا حصہ بن جاتی ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں کہ کالز کے ذریعے جو بھی سوال کیا گیا وہ ہو سکتا ہے کچھ اس میں سے ہماری الجھن بھی کوئی ہو، کوئی سوال ہمارا بھی سوال ہو. تو یقیناً جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس کو اتنا معمولی نہ سمجھیے، اور جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے نزدیک جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو الجھاتا رہے گا، پریشان کرتا رہے گا، تو فوراً فون اٹھائیے، ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے اور سوال کیجئے. سوال کرنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بار تم سمجھ نہ پاؤ تو دوسری بار پوچھو، دوسری بار نہ سمجھ پاؤ تو تیسری بار پوچھو، چوتھی بار 100 بار پوچھو. لیکن یاد رکھو کہ میں 100 بار سے زیادہ سوال کا پھر جواب نہیں دوں گا. تو یعنی وہ مزاح سے کہتے تھے اور ان کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ 100 بار سوال اگر کر کے بھی جواب کسی کو سمجھ نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے. پھر تو وہ دلچسپی نہیں لے رہا نا. تو لیکن یہ ہے کہ 100 بار کی اجازت تو وہ دیتے تھے. تو ہم بھی آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتا ہے، الجھاتا ہے، بلا تعمل سوال کیجئے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ اس سوال کا جواب پا لیں گے وہاں بہت سے اور لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بھی نامعلوم میں وہ سوال نہیں رہے گا بلکہ معلوم میں آ جائے گا اور یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ڈاکٹر سعد اللہ بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم عمرے پہ جاتے ہیں اور کسی کے نام کا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے، جائز ہے، یا اس کو ثواب جائے گا؟ آپ دور رہتے ہیں مکہ المکرمہ سے؟ میں ریاض میں رہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی عابدی صاحب. جی ہاں کر سکتے ہیں اگر اس کا ثواب کسی کے نام سے وہ کرنا چاہیں کہ صاحب میں یہ عمرہ کر رہا ہوں اور اس کا ثواب فلاں شخصیت کو، مثلا جیسے والدین کے نام کرتے ہیں، والد کے نام، والدہ کے نام، تو کر سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی جائے گا، ایصال ثواب ہو سکتا ہے. جی مفتی صاحب. جی ہاں ہمارے فقہ حنفی میں یہی ہے کہ ہر قسم کے عمل کا ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں، چاہے وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں،
چاہے وہ مالی عبادت ہے، بدنی ہے، یا مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے، ہر طریقے کی عبادت کا آپ ثواب اس سال کر سکتے ہیں، حرج نہیں۔ صحیح، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محمد جاوید اقبال بول رہا ہوں، سعودی عربیہ ریاض سے۔ جی جاوید صاحب، ہم مطلب ایک مہینے میں 1 سے 2 دفعہ میں ریاض سے جدہ جاتا ہوں میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو نارملی ہمارا پرپز یہی ہوتا ہے کہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تو 1-2 مطلب کسی ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم پہلے جا کے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے نارمل کورس کے اندر پھر جدہ سے ہی احرام باندھ کے ہم مکہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ریاض سے جدہ جاتے ہوئے جب ہم بائی ایئر جاتے ہیں تو میقات ایریا سے گزر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک سوال، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ریسنٹلی کسی نے کہا کہ میں شام کو جم میں جاتا ہوں سوئمنگ کے لیے، تو کسی نے کہا کہ سوئمنگ میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مطلب جب ہم لوگ ڈیپ سوئمنگ کرتے ہیں، پانی کے اندر ہوتے ہیں، تو کیا اس سے کوئی روزے کو حرج تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، حالت میں سوئمنگ کرنے کی۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں مفتی صاحب۔ جی ہاں، دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے گزرتا ہے لیکن براہ راست مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ کسی اور غرض سے وہ جا رہا ہے درمیان میں، پھر مکۃ المکرمہ چاہے بعد میں جانے کا ارادہ ہو، تو اس پہ احرام کی پابندی لازم نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کا مقصود اصلی ہے میٹنگ، تو اس میٹنگ کے ضمن میں کبھی کبھار یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ چلے ہم عمرے پہ بھی چلے جائیں، تو لہٰذا ان کا ارادہ براہ راست مکے کا نہیں ہے بلکہ جدہ کا ہے، تو لہٰذا یہ حالت احرام کے بغیر ہی آئیں، اور اگر کبھی جانا ہو تو وہاں سے احرام باندھ کے چلے جائیں، ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ بائی ایئر میں بھی یہی صورت ہے؟ جی ہاں، بائی ایئر ہو چاہے بائی روڈ ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، سوئمنگ سے کوئی روزے کا تعلق، ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ ناک کے اندر پانی چلا گیا، چڑھ گیا، یا حلق کے ذریعے اندر چلا گیا، تو یہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اور کان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کان کا پردہ سلامت ہے، کان میں اور حلق کے درمیان روٹ یا پیسیج نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کان میں چاہے کتنا ہی پانی چلا جائے وہ حلق تک چونکہ پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا اگر یہ سوئمنگ کرتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی جانے کا اندیشہ ہو تو پھر نہ ہاں، اگر احتیاط کر لیں تو بہت اچھا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے خطاً چلا جائے، تو اس لیے نہ کریں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے عابدی صاحب۔ جی ہاں، جیسے کہ مولانا نے فرمایا حج کے عمرے کے سلسلے میں، کیونکہ ان کا پرپس اور جو کچھ انہیں بھیجنے والا جو بھیج رہا ہے وہ نوکری کے سلسلے میں بھیجتا ہے، اور ان کا مقصد چونکہ عمرہ نہیں یا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں، تو ان کی ذمہ داری پہلے وہ بنتی ہے کہ وہ اپنی جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر ان کا ارادہ بنتا ہے تو وہ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل یہی ہے۔ جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے، تو ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں اگر غوطہ لگائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی یہ غسل جو ہے غسل التماسی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ نہا سکتے ہیں لیکن یہ ڈبکی آپ اگر لگائیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ صحیح۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ مفتی محمد اکمل صاحب آپ کا، علامہ ظہیر عابدی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بھی بخشی، اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جو بہت ہی اہم سوالات تھے، اور اس تناظر میں کہ ایک شخص سوال کرے اور اس کا فائدہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہو، اس اعتبار سے یہ بہت اہمیت کے حامل یہ سوالات ہوتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہ ذات، یہ شخصیت، یہ ہستی کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی شہزادی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کریمین کی والدہ ہے، جس رشتے میں دیکھیں بے مثال رشتہ ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو جنت میں عورتوں کی ملکہ ہے، جو جنت میں داخل ہوں گی تو حوروں کا جھرمٹ ہوگا، اور منادی دینے والا ندا لگائے گا کہ اے اہلیان جنت، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، رسول کی شہزادی جنت میں تشریف لا رہی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں الفاظ اس انداز کا پیرہن نہیں دے پاتے، تو نظم کا سہارا لیا جاتا ہے، اور شعر کسی حد تک عقیدت کا اظہار کر پاتا ہے، مدح نہیں کر پاتا، مدح کا حق نہیں ادا کر پاتا، یہ بات طے ہے۔ تو یہ چند اشعار کا انتخاب میں نے کیا ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، بالخصوص آج کے دن کی نسبت سے، کہ یہ فیض سے فہم بشر کا حاصل، فاطمہ
زہرا، ایک ایک حرف کی تشریح کہ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ طا سے طاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زے سے زینت زمیں کی، ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا، اور اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے، زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اور یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزاریں، یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں، یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں، یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے، یہ وہ شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں خود شرافت جواں ہوئی ہے، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ ناظرین کرام، اس معاشرے کو بہت ضرورت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قناعت کو فالو کیا جائے، ان کی سنت سمجھ کر آپ کی حیا کو، آپ کی شرم و حیا کو فالو کیا جائے، اور بالخصوص میں آج صبح کیو ٹی وی کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا کہ جو بہت تھکن کا اظہار کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، ہر شخص یقیناً اب آسان نہیں رہا کسی بھی کام کو کرنا، تو کوئی بھی شخص جب تھک جائے تو یہ ذکر پہلے بھی آیا تو تسبیح فاطمہ کو اپنی روٹین بنا لے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کرے، تو اور یہ سمجھ کر کرے کہ یہ اللہ کے حبیب نے اپنی شہزادی کو تعلیم فرمایا تھا اور اسی مقصد کے لیے تعلیم فرمایا تھا، تو یقیناً علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ اس سے تھکن دور ہو جاتی ہے جب سوتے ہوئے اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے عالم اور عالم میں ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، تسلیمات۔